بے نظیر نے آمریتوں سے ٹکر لی تو آمریتیں پاش پاش ہو گئیں. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. افسوس جمہوریت کا سورج ڈوب رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بے نظیر آباد میں گھن گرج. جلسے سے خطاب میں کہا آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو بچایا. اس عمر میں بھی سابق صدر کو قید کر دیا گیا. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی قیادت میں متحد ہے. دشمن کی ہر سازش ناکام ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بے نظیر آباد میں جلسے سے خطاب. کہا بلاول کو وزیر اعظم بنا کر چھوڑیں گے. خدا نہ خواستہ عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچا، یہ سب زندگی بھر یاد رکھیں گے. میں نے کبھی نہیں کہا چیخیں نکلیں گی، یہ چلائیں گے، دھاڑے مار کے روئیں گے کہ ہم نے کیا غلطی کی. عمران خان از دی لاسٹ آپشن. وہ پاکستان کی جمہوریت کا نظریہ ضرورت ہے. عمران خان نظریہ ضرورت ہے. اس کی حکومت کو نقصان پہنچا تو اپوزیشن دھاڑے مار مار کر روئے گی. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا انتباہ. آج نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا شہباز اور فریال کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. حکومت کو سفارتی سطح پر ناکامی کا سامنا. FATF کا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ. FATF کے مطابق پاکستان کا نام اب بھی گرے لسٹ میں رہے گا. پاکستان نے فائنینشیل ٹاسک فورس کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا تھا. فرشتہ قتل کیس میں بڑی پیش رفت. سفاق قاتل گرفتار. اعتراف جرم کر لیا. ملزم نثار فرشتے کا محلے دار ہے. پولیس کے مطابق ملزم اس سے قبل بھی بچوں کو حوث کا نشانہ بنا چکا ہے. ہم قرضوں کی دلدل میں اس وقت پھنسے ہوئے، کرپشن اور دوسری ٹیکس کی چوری کی وجہ سے. آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے اب کرپشن کی، اس کو تو ہم چھوڑیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر قوم سے اثاثے ڈکلیئر کرنے کی اپیل کر دی. قوم کے نام پیغام میں کہا ملک قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. آدھا ٹیکس سود ادا کرنے پر لگ جاتا ہے. قرضوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے قوم اور حکومت کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا. کرپشن کے خاتمے کا عزم. اپنے جو پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے، ڈالر رکھے ہیں، جو سونا رکھا ہے، بینامی اثاثے یا بینک اکاؤنٹس ہیں، سب کو آپ ڈکلیئر کر سکتے. ہم ہر سال 8,000 ارب روپے سے زیادہ اکٹھا کر سکتے. آپ کے سامنے مشکلات نہ ہیں. FBR کے پاس سارا وہ ڈیٹا اویلیبل ہے. FBR کے پاس تمام معلومات ہیں. عوام گھر میں رکھا پیسہ، ڈالر، سونا اور بے نامی اثاثے ظاہر کر دیں. نہیں چاہتا عوام کو مشکل ہو. وزیر اعظم عمران خان نے صاف بتا دیا. اپنے پیغام میں کہا قوم فیصلہ کر لے تو ہر سال 8,000 ارب کا ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. وزیر اعظم کے قوم کو پیغام پر ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل. کہا بات منتوں پر آ گئی ہے. اب علیمہ واجی، جہانگیر ترین اور فیصل واڈا بھی اپنے غیر قانونی اثاثے ڈکلیئر کریں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری نیب کے ریڈار پر. نیب سے متعلق بیان پر چیئرمین نیب کا ایکشن. DG نیب راولپنڈی کو فواد چودھری کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. بیان حقائق کے منافی قرار. نیب کا تشخص مجروح ہوا. اعلامیہ. فواد چودھری نے اپنے بیان میں کہا تھا احتساب نیب نہیں ہم کر رہے ہیں. ملک کو قرضوں میں دھکیلنے والوں کا احتساب. ہائی پاور انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری. حسین اصغر سربراہ مقرر. IB، ISI، اسٹیٹ بینک اور FBR کے نمائندے بھی شامل. کمیشن 2008 سے 2018 تک کے لیے قرضوں کی جانچ پڑتال کرے گا. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے. 2 طرفہ تعاون کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے. کراچی میں موسم نے تیور بدل لیے. مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش.
मौसम खुशगवार, कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। कबीरवाला में 7 साला बच्चा 40 फुट गहरे टरबाइन के बोर में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने कमाले महारत से बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया। अमेरिका ईरान टेंशन, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले से पीछे हटने की वजह बता दी। कहा कई लोग मरते इसलिए 10 मिनट पहले हमले से रोक दिया। फौज तैयार है, ईरान को कभी एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। ट्रंप का ट्वीट। ईरान ने भी खबरदार कर दिया, कहा जंग नहीं चाहते मगर दिफा का हक रखते हैं। इस्लामाबाद में 10 साला बच्ची फरिश्ता को अगवा और कत्ल करने वाले दरिंदा सिफत कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम निसार फरिश्ते का मोहल्लेदार है। मुलजिम ने कत्ल का इकरार जुर्म भी कर लिया। मुलजिम इससे कबल भी बच्चों को अपनी हवस का निशाना बना चुका है। मुलजिम पर पहले भी 2 FIR दर्ज है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान बताएगा आपके पास क्या अपडेट है, निसार को कहां से गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते जो है इस मुलजिम से तहकीकात की गई है। जब इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, निसार नामी ये मुलजिम है, तब इसके मोबाइल से जो नातेबा जो वीडियोज हैं वो भी बरामद हुई, जबकि इसी मुलजिम पर 2 से 3 जो FIR हैं वो भी दर्ज हैं मुख्तलिफ थानों में बच्चियों से ज्यादती के हवाले से। और पहले भी ये मुलजिम जो है मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाता रहा है, पुलिस का ये कहना है। जबकि जब मुलजिम की जानिब से इकरार जुर्म भी कर लिया गया है, मुलजिम को तकरीबन 3 से 4 हफ्ते कबल जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके फोरेंसिक टेस्ट भी किए गए थे, लेकिन जो फोरेंसिक टेस्ट में फरिश्ता से ज्यादती साबित नहीं हुई थी, लेकिन ये अंधा कत्ल बताया जाता था। लेकिन पुलिस ने अपनी रवायती तहकीकात करते हुए इस मुलजिम तक पहुंचे हैं और जल्द ही पुलिस हुकाम का कहना है कि मीडिया के सामने भी इसको लाया जाएगा। जी ठीक है, उस्मान मुजफ्फर आप अपडेट कर रहे थे इस अहम खबर के मुताबिक, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि बेनजीर ने आमरीतों से टक्कर ली तो आमरीतें पाश पाश हो गईं। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं, अफसोस है जमहूरियत का सूरज डूब रहा है। बेनजीराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। इस उम्र में भी साबिक सदर को कैद किया गया। बेनजीर की सालगिरह, जियालो ने बेनजीराबाद में मैदान सजा लिया। नवाब शाह में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने खूब लहू गरमाया। जिंदगी के माथे पर एक लकीर जैसी थी, जुल्म के निशाने पर एक तीर जैसी थी। बेनजीर भुट्टो बस बेनजीर जैसी थी। बिलावल भुट्टो ने बताया बेनजीर ने आसिफ जरदारी से वादा लिया था, जुल्म सहोगे, बर्दाश्त करोगे। आज जरदारी वादा निभा रहे हैं। सदर जरदारी की वही जबान काटी गई जिससे उसने कॉल दिया, मगर फिर भी उसने अपना कॉल निभाया। बीवी तेरे बाद एक एक से बदला लिया, जो रह गया उनसे भी आज लड़ रहा है और अपना कॉल निभा रहा है। बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया कि केसेस तो हुकूमती शख्सियात पर भी हैं, मगर आसिफ जरदारी को इस उम्र में भी काल कोठरी में डाला हुआ है, लेकिन वो टूटा नहीं, मुस्कुराते हुए लड़ रहा है। और अब आपको बताएं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान का नाम अब भी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बहुत से इक़दाम किए थे, जबकि FATF को पाकिस्तान ने उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया गया था। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा ताउन के लिए मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमीर कतर अहम वज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह के वफ़द के हमरा आएंगे।
ترجمان کے مطابق دورے کے دوران شیخ تمیم بن حماد کی وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں معاشی اشتراک اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوگی۔ امیر قطر کو دورے کی دعوت وزیر اعظم عمران خان نے خود دی تھی۔ شیخ تمیم بن حماد اس سے قبل مارچ 2015 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے لاہور پروسیس کے نام سے پہلی کانفرنس آج بوربن میں ہوگی۔ کانفرنس میں افغانستان کی 18 سیاسی جماعتوں گروپ کے 57 مندوبین شرکت کریں گے، جن میں گلبدین حکمتیار، استاد عطا نور، استاد محقق، افغان امن جرگہ کے سربراہ کریم خلیلی اور ازبک رہنما رشید دوستم شامل ہیں۔ لاہور پروسیس میں افغان سیکیورٹی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ کانفرنس میں افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی افغان امن کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ شرکاء وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے۔ کانفرنس سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افتتاحی خطاب کریں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان نظریہ ضرورت ہے، اگر ان کی حکومت کو نقصان پہنچا تو لوگ دھاڑے مار مار کر روئیں گے۔ چینی چور 45 روپے کی چینی کو 72 روپے تک لے گئے ہیں۔ ای سی سی میں طے کیا تھا کہ انہیں سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ عمران خان کو بھی اس کا پتہ نہیں لگا ہوگا کہ یہ کیسے سبسڈی لے گئے۔ شیخ رشید آج نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو کر رہے تھے۔ خدا نہ خواستہ عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچا، یہ سب زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ میں نے کبھی نہیں کہا چیخیں نکلیں گی، یہ چلائیں گے، دھاڑے مار کے روئیں گے کہ ہم نے کیا غلطی کی۔ عمران خان از دی لاسٹ آپشن۔ وہ پاکستان کی جمہوریت کا نظریہ ضرورت ہے۔ میں تو اس ملک میں گڑ کی تحریک چلا دینا چاہتا تھا۔ 45-50 روپے کی چینی چور 72 روپے پہ لے گئے ہیں، اور میں قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میری آواز ان کو سبسڈی دینے کے خلاف تھی، اٹھی، لیکن یہ نیچے سے لے گئے سبسڈی۔ جی مجھے تو نہیں پتا چلا جی، میں قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں۔ ای سی سی میں طے تھا کہ ان کے سبسڈی نہیں دی جائے گی، لے گئے، اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں لگا ہوگا۔ جب چینی 70 روپے پہ پہنچ گئی، انہوں نے کہا سبسڈی ختم کر دی۔ اور میں کہا اللہ کے بندو، سبسڈی تو دی نہیں، سبسڈی کہاں سے ختم ہو گئی؟ اور میں نے ادھر کیبنٹ ڈویژن سے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی لے گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم کے نام اہم پیغام، کہا پچھلے 10 سال میں قرضہ 30,000 ارب ہو گیا، آدھا ٹیکس ان قرضوں پر سود ادا کرنے پر لگا، ہم قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کرپشن اور ٹیکس کی چوری کی وجہ سے ایسا ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ کرپشن کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ٹیکس چوری ختم کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ قوم کے لیے ایک اسکیم لے کر آئے ہیں، اس اسکیم سے گھر میں رکھا پیسہ، ڈالر، سونا، بے نامی اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کا موقع ہے۔ یہ آپ کے پاس سنہری موقع ہے۔ جب تک قوم حکومت کے ساتھ مل کر فیصلہ نہیں کرے گی، ہم قرضوں کی دلدل سے نہیں